شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد جو 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ سورت پڑھو گے تو اللہ کہے گا میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ سورت ہے جو اللہ کو فوراً راضی کر دیتی ہے، اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس سورت سے پڑھنے والے سے محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جو یہ سورت مسلسل فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور بلا ناغہ پڑھتا ہے وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا کام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادات سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو اور اس کا یہی واحد طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ ہر بات میں احکام الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمام عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت میں انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا ہر لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دین پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وحی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے جو قدر اہم اور ضروری ہے۔ اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محور استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ کتنی نیکی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں بڑھاپا جانے والا قرآن محسوس و محشود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھنے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھایا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی میں بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض میں نہیں بلکہ دنیا سے مراد یہ ہے کہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت مراد ہے۔ سوچیں جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے تو پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانند ہیں تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص فجر نماز کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو
نماز فجر کے عدم اور ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اس وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد حدیث موجود ہیں جن میں روز کی تقسیم و فراہمی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر آتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے فجر کی نماز کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز ادائیگی میں غفلت کوتاہی کرتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی ہی سے بہتے ہیں۔ اس کے ہمیں چاہیے اس کے ساتھ یہ امر بھی ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینا اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یاد رکھیں نماز فجر کو کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ سورۃ کوثر کا بہت ہی طاقت اور مجرب وظیفہ ہے، یہ آپ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت روزانہ 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی و نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ قیامت تک اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ جو یہ سورت پڑھتا ہے کائنات کے خزانوں اور ان کی چابیوں کی تنہا مالک، پوری مخلوق کے واحد لا شریک رازق اور اپنی مشقت سے بلا شرکت غیر مخلوق کے رزق میں وسعت اور تنگی کا اختیار رکھنے والا رب الذوالجلال نے اپنے بندوں کو قرآن پاک کی شکل میں بہترین، نہایت زوردار، مؤثر اور مفید ہتھیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی حاجت پوری کروائے اور ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ ہو جائے۔ انبیاء سابقین علیہ السلام ہمیشہ اس اختیار سے فیض یاب ہوتے اور طلب رزق کے لیے قرآن کی تلاوت اور آیات سے مستفید ہوتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار مبارکہ بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے رزق متعین کر دیا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَهُ الْحَقُّ مَا سَلَمَ أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ چنانچہ وہ تسبیح کی برکت سے ہے۔ ایک صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی کہ دنیا نے مجھے پیٹ پھیر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جو برکت کی تسبیح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور کچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں؟ اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں 2 بھائی تھے، ایک بارگاہ نبی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا۔ کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہے۔ شیخ عبدالحق مدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا، اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے کے پر صبر و ہمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، جو کچھ تو کما کر اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ سب رزق تجھے اس کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ حدیث مذکورہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے یہ میں آج کے وظیفے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر آپ
تک آپ نے وظیفے کو کاٹ کاٹ کر ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھا ہے تو برائے مہربانی اب توجہ سے سنیے گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں بتانے والی ہوں۔ اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یہ صورت پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا اور اللہ اس کے رزق کے تمام اسباب کو حل کر دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جب آپ بھی اسے اپنے لیے دعا کریں یا کسی بھی وظیفے کا اہتمام کر رہے ہوں تو درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخری مرتبہ ایک بار درود پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورت ہے، اور اس سورت اور تسبیح کی برکت اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا اور آپ کے رزق میں فراوانی عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے اللہ تیرے لیے ہی سب قسم کی تعریفیں ہیں۔ اے اللہ، جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے تو اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہم پر اپنی برکت اور اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتی ہوں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں، نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تیری پناہ میں آتی ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ اے معبود، مجھے عطا فرما اپنے بے حساب فضل سے حلال و پاکیزہ فراوانہ روزی جو حلال و پاکیزہ اور کافی ہو، دنیا اور آخرت کے لیے وہ جاری رہے، مناسب اور خوش ذائقہ، بغیر کسی تکلیف کے، اور اس میں تیری مخلوق میں کسی کا احسان نہ ہو مگر یہ تیرے وسیلے فضل سے فراوانی ملے، کیونکہ تو نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مانگو، پس میں تیرے فضل سے مانگتی ہوں، تیری عطا میں طلب کرتی ہوں اور تیرے بھرے ہاتھ سے لینا چاہتی ہوں۔ میرے مالک، تو میری دعا کو قبول و منظور فرما اور اپنے خزانے غیب سے مجھے رزق کی کشادگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔